السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے امیر صحابی رسول کون ہیں؟ ایک ایسا صحابی رسول جن کی دولت آج کے حساب سے $60 ملین مانی جائے گی۔ ایک ایسا صحابی رسول جن کا تجارت اتنا بڑا تھا کہ ایک اونٹ ان کا مدینہ طیبہ میں ہوتا تو آخری والا ملک شام میں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان کا تجارت کتنا بڑا تھا اور کیسے وہ اپنا تجارت کیا کرتے تھے۔ تو پیارے ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بزنس کے بارے میں۔ آج ہم پیارے ناظرین حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے تجارت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، دنیا کا سب سے امیر صحابی، ایک ایسا صحابی جن کی دولت آج بھی ملین میں مانی جائے گی، جن کا تجارت اتنا بڑا تھا کہ مسلمانوں کی بڑی خلافت بھی ان سے قرض لیتی تھی۔ اس صحابی کا نام ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی خلافت دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور آدمی تھے۔ تب جا کر ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، اور ان کی یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر میں اس بیماری سے فوت ہو گیا تو میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ یہ سنتے ہی لوگ بھاگ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ آپ اسلام کے نئے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے عثمان سے پہلے موت دے دے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب جب عبد الرحمن بن عوف دنیا سے چلے گئے تو ان کی دولت تقسیم کرنے کا وقت جب آیا تو یہ ایک یونیک منظر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن کے پاس اتنا سونا تھا جو اس کو صرف توڑنے کے لیے کلاڑیاں منگوائیں گئی۔ ان کے خزانوں میں 26 لاکھ گولڈ کے سکے پڑے تھے جو آج $60 ملین بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 گھوڑے، 2000 اونٹ اور 3000 بکریاں تھیں، اور پورے خلافت میں ان کے پاس بہت ساری زمین بھی تھی۔ آج حضرت عبد الرحمن کی دولت کے بارے میں دنیا میں بہت کنفیوژن ہے۔ اصل میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت کی اصل نیٹ ورک کتنی تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ان کی دولت کے بارے میں بتائی جائے تو اربوں خربوں میں تھی۔ اصل میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے 500 سال پہلے ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس روم میں سب سے زیادہ زمینیں تھیں اور اس کی پرسنل 500 غلام تھے۔ مطلب اس وقت وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو اس کے پاس آج $20 ملین ہوتا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک عام آدمی تھا، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ان سے چھوٹا تھا دولت میں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے 500 سال پہلے ایک آدمی کے پاس $20 ملین تھے آج کے حساب سے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس $60 ملین ہوتے آج کے حساب سے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اتنے امیر تھے۔ اگر آج ہوتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ دنیا کے سب سے امیر مسلمان ہوتے۔ پیارے ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی مالداری کا حساب اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر اتنا چندہ دیا کہ وہ چندہ آج کے تحقیق کے مطابق 52 کروڑ روپیہ ہوتا ہے۔ جس نے اتنا چندہ دیا ہو تو اس کا کاروبار کتنا ہوگا؟
ایک اور تحقیق کے مطابق جب وہ تجارت سے لوٹتے تو ایک اونٹ ان کا مدینے میں ہوتا تو دوسرا ملک شام میں۔ ان کے اونٹ جب مدینے میں آتے تو مدینے کی گلیاں لرزنے لگتی۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ذہین بنایا تھا، جس کی وجہ سے وہ پکے تاجر اور پکے مسلمان بھی تھے۔ ایک تحقیق میں ان کی دولت آج کے حساب سے 5 کھرب روپے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنے کا سونا چاندی ہمیشہ ان کے پاس موجود رہتا تھا۔ پیارے ناظرین، آخر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مکہ کے قریش میں بنو زہرہ قبیلے سے تھا، اور یہ وہی قبیلہ تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 10 سال بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن کے والد مکہ میں سب سے امیر لوگوں میں سے تھے، جن کا لیدر اور عطر کا کاروبار تھا اور پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں ملک شام میں جاتے تجارت کے لیے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ قریش میں۔ انہی میں سے ایک بار جب عبد الرحمن بن عوف کے والد اپنے دوست کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، عرب کے ایک بدماش قبیلے نے ان پر حملہ کر دیا، انہیں اور ان کے دوست کو مار ڈالا، اور یہ وہ دوست ان کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے والد کے مرنے کے بعد جوانی میں اپنے قبیلے کے سردار بنے اور مکہ میں ان کی ساری تجارت سنبھالنے لگے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے والد کی طرح بار بار یمن اور ملک شام کی طرف تجارت کے لیے آنے جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب عبد الرحمن بن عوف یمن میں تھے تو وہاں ایک عیسائی عالم سے ملے۔ اس عیسائی عالم نے عبد الرحمن بن عوف سے ایک عجیب بات پوچھی: اے عبد الرحمن، تمہارے مکہ میں کسی نے اللہ کے پیغمبر ہونے کا اعلان تو نہیں کیا؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا: نہیں، اب تک تو ایسا نہیں ہوا۔ پھر دوسرے سال جب یمن گئے تو وہی عیسائی عالم نے پھر سے وہی پوچھا۔ حضرت عبد الرحمن وہی جواب دیا: نہیں۔ پھر تیسری بار بھی وہ عالم نے سیم سوال کیا، اور اس بار بھی عبد الرحمن بن عوف نے نہیں میں جواب دیا۔ اس کے بعد وہ عیسائی عالم نے کہا کہ نہیں، میرے علم کے مطابق مکہ میں اللہ کے آخری پیغمبر کو آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور اب تم واپس جاؤ گے تو تم اس نبی کا دین قبول کر لینا، اور جب تم اس نبی سے ملو تو تم میرا یہ پیغام ضرور پہنچا دینا۔ اس عیسائی عالم کی باتیں سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف حیران ہو گئے، اور جب مکہ لوٹے تو انہوں نے پوری کہانی اپنے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن کو لے کر سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبد الرحمن، مجھے تمہارے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے، اور جس آدمی کا پیغام تم میرے لیے لائے ہو وہ مجھے سنا دو۔ عبد الرحمن یہ سن کر حیران رہ گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس طرح سے مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک حضرت عبد الرحمن نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تک تو عبد الرحمن بن عوف مکہ کے ایک امیر تجارتی آدمی تھے، اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ سب بدلنے والا تھا، کیونکہ سارے مکہ کے امیر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے، اور وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے تھے۔ آخر حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا:
اب مکہ میں رہنا بہت ہی خطرناک ہے، اب تم سب حبشہ کی طرف ہجرت کرو، جہاں ایک نیک بادشاہ نجاشی ضرور تمہارا خیال رکھے گا۔ عبد الرحمن بن عوف بھی ان لوگوں کے ساتھ اپنا سارا تجارت مکہ میں چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے اور وہاں پھر شروعات سے اپنی تجارت شروع کرنے لگے۔ کافی عرصہ حبشہ میں رہنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف مکہ آئے، جہاں اب بھی ان کا تجارت چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مکہ آئے تو معلوم ہوا کہ مسلمان اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا پلان بنا رہے تھے، اور تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف شفٹ ہونے لگے۔ اور جب عبد الرحمن بن عوف کے جانے کا وقت آیا تو مکہ کے سارے امیر سردار عبد الرحمن بن عوف کے پاس بیٹھے اور کہا، اگر آپ بھی مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو مکہ کی ساری اکنومی تباہ ہو جائے گی۔ یعنی کہ حضرت عبد الرحمن کے پاس اتنی دولت تھی کہ آپ کے جانے سے مکہ کی اکنومی کرش ہو سکتی تھی، یعنی ٹوٹ سکتی تھی۔ آپ کے پاس کتنی دولت تھی، اسی سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ والوں نے آپ کے پاس ایک شرط رکھی کہ اگر آپ مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو اپنا سارا تجارت مکہ چھوڑ کر جائیں۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اپنا پورا تجارت کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں، یا پھر مکہ رہ کر اپنی تجارت کریں اور آرام سے اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا جھجک اپنی پوری کمائی، پوری دولت کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب مدینہ میں سارے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کی، یعنی کہ مہاجر اور انصار دونوں کی میٹنگ بلائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا۔ اسی طرح ہر مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھتے تھے کہ جس مہاجر کا مکہ میں جو رتبہ تھا، اسی کے لحاظ سے ان کو انصاری کا بھائی بنا دیا جاتا، جیسے کسان کے ساتھ کسان اور تجارتی کو تجارتی کے ساتھ بھائی بنایا گیا۔ اور جب مکہ کے سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی بنانے کا وقت آیا تو ان کو مدینہ کے سب سے بڑے امیر آدمی، جن کا نام تھا سعد بن ربیع، ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا۔ جیسے ہی سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے کر گئے تو حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میں مدینے کا امیر لوگوں میں سے ایک ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا آدھا میں آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ سب آپ کا ہے، اور اللہ آپ کو اور بھی نوازے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتائیں۔ تو حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مدینے کا سب سے بڑا بازار، یعنی یہودیوں کے بازار میں لے کر گئے۔ اس وقت مدینے کا سارا اکنومی یہودیوں کے کنٹرول میں تھا، اور یہودیوں کے سب سے بڑے تجارتی کا نام تھا ابو رافع۔ یہ یہودی لوگ بڑے ہی چالاکی سے مدینے کے باہری قافلے والوں کا انتظار کرتے اور وہیں ان کے سامان ان سے سستے میں خرید لیتے تھے، اور مدینے کے بازار میں آ کر ان سامان کو زیادہ منافع میں بیچتے تھے۔ اس طرح سے مدینے کا سارا اکنومی ان یہودیوں کے کنٹرول میں تھا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ اس یہودیوں کے سب سے بڑے بازار میں اپنا تجارت شروع کرنے کے لیے قدم رکھ رہے تھے۔ پہلے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے اس بازار میں ادھر ادھر پھرتے رہے اور سب کچھ دیکھتے رہے، اور بہت کچھ دیکھنے کے بعد ان کو سمجھ میں آ گئی کہ آخر ان کو کون سا تجارت کرنا ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہودیوں کے اس مارکیٹ میں پیسہ کیسے بنانا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا تجارت شروع کرنے کے لیے ایک سکہ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک مسلمان دکاندار کے پاس گئے اور ان سے یہ ڈیل کی کہ ابھی میں تمہارے پاس سے ادھاری پر گھی، بٹر اور کھجور لے کر جاؤں گا،
اور اپنے طریقے سے سامان بیچ کر شام کے وقت پیسے دے جاؤں گا، اور فائدے میں ہم دونوں کا آدھا آدھا ہوگا، یعنی کہ سامان تمہارا اور مارکیٹنگ میری۔ ایسے تجارت کو مارکیٹنگ شیئرنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیل طے ہو گئی۔ ان تینوں چیزوں کو لے کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس بازار میں پھرتے رہے اور اپنا سامان بیچتے رہے۔ شام کے وقت ڈیل کے مطابق دکاندار کو اس کے مال کا پیسہ دیا، اور منافع کا آدھا لے کر آپ نے اس پیسے سے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر اپنے اسی بھائی یعنی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت سعد یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس آدمی کے پاس صبح کو 1 روپیہ بھی نہ تھا، وہ ان کے لیے بھی کھانے کا سامان لے کر آیا ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اسی بازار میں جاتے اور مارکیٹنگ شیئرنگ کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے پاس کچھ پیسہ جمع ہو گیا۔ اس سے انہوں نے اپنی خود کی تجارت شروع کر دی۔ انہوں نے کھجور اور بٹر کو ملا کر ایک بہترین مٹھائی تیار کر دی، اور یہ مٹھائی کی تجارت ان کی خوب چلی۔ مٹھائی کے تجارت کے بعد ان کا تجارت بڑھتا گیا۔ پھر انہوں نے گھوڑوں کی تجارت کی اور مدینے والے لوگ ان سے گھوڑا خریدنے لگے۔ پھر انہوں نے گھوڑوں کی ضرورت کا سامان بھی بیچنا شروع کر دیا، اور اس تجارت کو بھی شروع کر دیا جو مکہ میں کیا کرتے تھے، جو ان سے زبردستی چھین لی گئی تھی، یعنی لیدر اور عطر کی تجارت۔ اور تجارت اتنا بڑھ گیا کہ ان کا خود کا قافلہ یمن اور ملک شام جانے لگا۔ اور اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارت مدینہ کی یہودی تجارتی ابو رافع کو ٹکر دیتا تھا۔ یمن اور ملک شام میں ان کے قافلے کا دبدبہ ہو گیا، کیونکہ یہودی ابو رافع سامان کے عیب کو چھپاتا تھا، دھوکہ دھڑی کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سامان کے عیب کو ظاہر کر دیتے تھے، لوگ ان پر یقین کرتے تھے، اور اس طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح مکہ میں نمبر 1 تجارتی تھے، اب مدینہ میں بھی نمبر 1 تجارتی ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اصول تھا، وہ خریدار کی بات اسی وقت ختم کرتے، یعنی کوئی شکایت کرتا تو وہ اسی وقت حل کر دیتے۔ تجارت ادھاری کا نہیں کرتے، جتنا پیسہ ہوتا اتنا ہی مال خریدتے اور بیچتے، نہ ادھار لیتے اور نہ ادھار بیچتے، یہ ان کا اصول تھا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے سب سے بڑے تجارتی اور مالدار ہو گئے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے اور مسلمانوں کے یا پھر صحابہ میں سب سے بڑے مالدار ہونے کا راز، جو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، پھر حاضر رہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔